تو ہم اور آپ یہ جو دین کی محنت ہے اور دین کی محنت کے جو اعمال ہیں، گشتیں ہیں، تعلیم ہے، بیان ہے، ہاں نماز ہے، ذکر ہے، تلاوت ہے، یہ جتنے اعمال ہیں، ان اعمال کو ہم جتنا عظمت کے ساتھ اور ان اعمال پر اللہ کی طرف سے جتنے وعدے ہیں ان وعدوں کے حاصل کرنے کے شوق میں جتنا ہم ادب اور دھیان کے ساتھ ان اعمال میں مشغول ہوں گے تو ان اعمال کی تاثیر لازمی ہے۔ ان اعمال میں زبردست تاثیر ہے۔ اللہ کے پیغمبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس محنت کو لے کر آئے ہیں، اس محنت میں تو کافر اور مشرکین کا کفر ٹوٹ گیا اور مشرکین کا شرک ٹوٹا، اور ٹوٹا نہیں بلکہ اس کے مقابلے میں اللہ کی وحدانیت اور توحید اور اللہ کی ذات و صفات کا یقین ان کے دلوں میں اتنا پیدا ہو گیا کہ خدا کے غیر کا تعصب دلوں میں باقی نہیں رہا۔ یہاں تک کہ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے دشمن کے سامنے جب دشمن پکڑا گیا اور دشمن کے جیب میں سے ایک پڑیا نکلی، اسے کیا ہے یہ زہر کی پڑیا ہے کہ اگر دشمن ہمیں پکڑ لے تو ہم اس کو پی کر مر جائیں گے۔ اچھا زہر بھی مار سکتا ہے؟ لاؤ تم مت کریو ایسا، لاؤ۔ خالد بن ولید نے وہ زہر کی پڑیا اس دشمن کے سامنے پی کہ اس میں کوئی مارنے کی طاقت نہیں، مارنے والی ذات ایک اللہ کی ہے، اور زندہ رہے۔ صحابہ کے سامنے دشمن سامنے ہے، درمیان میں آگے مارتا ہوا دریا ہے، اس دریا اور اس سمندر، اس دریا کو پار کرنے کے لیے جب کوئی کشتیاں دشمن نے وہاں وہیں روک لی اور کوئی کشتی نہیں ہے کہ وہاں جا سکے، تو صحابی رسول نے اس دجلہ کے کنارے پر آ کے کہا حاذی نطفہ، علی ابن حضرت سے حاذی نطفہ یمنعنا، یہ پانی کا قطرہ ہمیں روک سکتا ہے۔ جب اللہ کی بڑائی آ جاتی ہے اور اللہ کے قدرت کا یقین آ جاتا ہے تو مخلوق کوئی بھی ہو، کہیں بھی ہو، اس کی قدرت طاقت کے دوستوں کوئی تعصب باقی نہیں رہتا۔ وہ مخلوق چھوٹی ہے، اس لیے اللہ نے اذان میں 6 مرتبہ اللہ پر کہلوایا ہے، 6 مرتبہ کہ اللہ سب سے بڑے ہیں۔ کون ہے وہ سب کہ زمین کے اوپر نیچے مشرق مغرب شمال اور جنوب میں جتنی کائنات ہے اور جتنی تمہیں بڑی نظر آتی ہے، یہ سب کائنات چاہے وہ بادشاہ کی شکل میں ہو، چاہے وزیر کی شکل میں ہو، چاہے طاقت اور پہلوان کی شکل میں ہو، چاہے آسمان اور زمین کی شکل میں ہو، یا پہاڑ اور جھیل کی شکل میں ہو، اور چاہے فرشتہ جبرائیل امین کی شکل میں ہو، یہ سب کے سب چھوٹی ہیں اور ایک اللہ بڑے ہیں۔ نماز میں بلانے سے پہلے اذان کہلوائی ہے، اور اذان یہ دعوت ہے، وہ مسلمان مسجد میں نماز پڑھنے آ، لیکن باہر محنت کر کے اپنے دل سے خدا کے غیر کی بڑائی کو نکال اور ایک اللہ کی بڑائی کو دل میں اتنا اتار کر آ کہ اللہ کے سوا ہر مخلوق تیرے دل میں چھوٹی بن جائے۔ آج مسلمان وہ محنت چھوڑ دی ہے باہر کی، اور نماز پڑھنے آتا ہے، نماز میں وہ تاثیر نہیں رہی، ورنہ نماز میں زبردست تاثیر ہے۔ نماز کے ذریعے حضرت نوح علیہ السلام نے دنیا کی اکثریت کے بیڑے کو غرق کرایا ہے نماز کے ذریعے۔ نماز کے ذریعے ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کی نموذج کو ختم کروایا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے اپنے زمانے کے
خدائی کا دعوے دار، طاقت رکھنے والا، اس کی بے دوستوں اس کا صفایا کروایا ہے۔ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایمان کی دعوت دی، اور ایمان کی دعوت کے ساتھ نماز کا حکم کیا کہ اپنے قوم کو نماز میں چھوڑ دیجیے۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ وَأَخِيهِ أَن تَبَوَّآ لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوتًا وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ۔ کلمہ اور نماز یہ دو چیزیں ہیں۔ اس کلمہ اور نماز کے ذریعے سے اس کو اوپر رکھ دینی ہے، وہاں سے ہٹے نہیں ہے۔ یہ دو چیزیں ہیں، کلمہ بناؤ، نماز بناؤ۔ تبلیغ میں ہر مسلمان سے دو چیزوں کا مطالبہ ہے، کلمہ بناؤ، نماز بناؤ۔ اور ہمارے فرمایا کرتے تھے، مطلب قرآنوں کے جوڑ میں شاید سنون میں کہیں پہ حضرت نے بہت قوت کے ساتھ ایک بات کہی کہ اگر آج بھی 313 آج بھی وہ صحابہ والی صفات اور ایمان اور نماز بنا دیں تو آج بھی اللہ تعالیٰ کے قدرت سے باطل کو ذل کرے گا، لیکن بننی چاہیے۔ باطل کے پاس تو زمانے میں ظاہری طاقت اللہ دے رکھی تھی ان کو، اس سے کوئی گھبرانے کی بات نہیں ہے۔ گھبرانا ہے اپنے سے کہ ہم صحیح نہیں بن رہے، ہم جس اللہ کی پڑھائی کے بول رہے آج ہماری دل میں اب تک نہیں آئی، ہم جس دین کے بارے میں لوگوں کو دعوت دے رہے ہیں کہ اس دین کی کتنی بڑی طاقت ہے، آج وہ دین کی حقیقت ہم نے نہیں آئی ہے، اس کو طاقت ظاہر نہیں ہو رہی ہے۔ اور یہ محنت یہ بنے گا جب ہماری محنت قربانی کے ساتھ ہوگی۔ کیسے بولو؟ مرضی والی نہیں، آج ہماری محنت مرضی والی ہے، قربانی والی نہیں ہے۔ صحابہ نے تو یہاں تک قربانی دی کہ کھانے کے لیے گھر میں کچھ نہیں، تب بھی دین کی محنت میں اپنے آپ کو لگائے رکھا، پیٹ پر پتھر باندھے، لیکن یہ نہیں بھائی عادت چھوڑ کر ہم مارکی نہیں دوائی ایسا میں تو کھیتی کرتی ہوں، ایسا نہیں۔ حالات آئے، یہ حالات کے مقابلے میں اللہ کے دین کے تقاضوں کو میرے دوستو اپنے دل میں اتنی اہمیت اور اتنی اس کو دوستو اس کی قوت اس کی قیمت کو سمجھا کہ انہوں نے ان تمام حالات کے مقابلے میں قربانی دے کر اللہ کے دین کے تقاضوں کو اور ایمان کو اور نماز کو اپنی بنانے کی فکر کی۔ ازوانی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سمجھتے تھے کہ اگر امت کا کلمہ اور نماز بن جائے گا تو اس کی زندگی بن جائے گی۔ معمولی چیز نہیں ہے، لیکن کلمے کی دعوت کے لیے قربانی شرط ہے۔ قربانی کی مثال ایسی ہے جیسے کھیتی کے لیے پانی، کہ پانی کے ذریعے کھیتی میں قوت پیدا ہوتی ہے، بڑھتی ہے، اور پھر وہ اپنا نتیجہ دکھاتی ہے۔ ایسے فرمایا جب آج مسلمان اپنے دین کی دعوت میں جو قربانی کا مطابق قربانی دے گا، اس قربانی کے نتیجے میں اس کے ایمان کا درجہ وہ بنے گا جو اللہ چاہتے ہیں، اس کی نماز میں وہ جان پڑے گی جو اللہ چاہتے ہیں، اس کی زندگی کا رخ وہ ہوگا جو اللہ جب چاہتا ہے۔ پھر جب اس کی زندگی میں اللہ کے احکام اس کی زندگی میں آئیں گے تو اللہ کے احکام کے پورا کرنے پر اللہ کے جتنے وعدے اللہ وہ وعدے پورے کر کے اسے دنیا میں چمکا دے گا۔ آج ہم کو اللہ کے حکموں کی طاقت کا پتہ نہیں ہے کہ اللہ کے حکم میں کتنی بڑی طاقت ہے۔ نماز تو اللہ کا حکم ہے، اس نماز میں کیا طاقت ہم کو پتہ ہی نہیں ہے۔ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنی حکم کی طاقت بتائی۔ ہاں، حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی بکریاں چراتے ہیں، اپنے بال بچوں کے ساتھ رہتے ہیں، ہاں، اور اللہ نے جب ان کو نبوت دی
اور موسیٰ علیہ السلام نے کرنا بھی ہے، ڈر بھی ہے، فرعون کے پاس جانے کا کر پا رہے ہیں، تو اپنے انسانی فطرت ہے، دل کا اثر کسی مخلوق سے لینا، یہ تو میرے دوستوں انسان کی فطرت ہے، لیکن اس کو باقی رکھنا یہ مومن کی شان نہیں ہے۔ مومن اس کا اثر کو باقی نہیں رکھتا، اثر تو لیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ شان نے حضرت موسیٰ کو فرعون کے پاس ایمان کی دعوت دے کے جب بھیجا تو اپنے حکم کی طاقت کو بتایا اور کہا اے موسیٰ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ کہتا ہے میرے ہاتھ میں تو لکڑی ہے، میری ہے، اس پر ٹیک لگاتا ہوں، بکریاں چلاتا ہوں، میری ضرورت کی چیز ہے۔ تو اللہ نے کیا کہا القیٰ یا موسیٰ، اس کو پھینکو۔ اللہ نے اس بکری اس لاٹھی کو موسیٰ پھینکوایا، پھینکا، فَأَلْقَاهَا فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ، جہاں لاٹھی پھینکی وہ تو ایک اژدہا بن گیا۔ اب موسیٰ نے جتنے کا اژدہا بنا تو ذرا دل میں اس کا اثر آیا، ڈر لگا۔ اللہ بھی کہا لا تخف، اللہ کہتا ہے ڈرو مت، خذھا ولا تخف۔ پھر دوسرا حکم آیا، ایک حکم میں تو لاٹھی کو اژدہا بنا کے دکھا، دیکھو ہمارا حکم ہے، ہمارے حکم سے لاٹھی جو نفع دینے والی ہے وہ اژدہا کی شکل بن سکتی ہے اور نقصان دینے والی چیز بن سکتی ہے۔ طاقتور چیز بے کم طاقت والا طاقتور بھی بن سکتا ہے، لاٹھی میں تو کوئی طاقت زیادہ نہیں ہے، اب اژدہا بن کے کو طاقتور چیز کہ ڈر کے مارے بھاگنے لگے۔ تو اللہ نے کہا خذھا ولا تخف، پکڑیے ڈریے مت، اللہ کا حکم ہے۔ اب حضرت موسیٰ کیسے روک سکتے ہیں؟ تو اللہ کے حکم کو پورا کہ فوراً پکڑ لیا، پکڑا تو وہ پھر لاٹھی بن گئی۔ سنعيدها سيرة الأولى، ہم اس کو اپنے اصل شکل میں پھر لوٹا دیں گے۔ اب پھر بتایا کہ اللہ کا حکم وہ اتنا طاقتور ہے کہ ایک طاقتور چیز کو بے طاقت بنا سکتا ہے، چاہے فرعون کو کتنی طاقت ہو۔ تو اللہ کو پہچانو، اللہ کی طاقت کو پہچانو، اللہ کون ہے۔ ہاں، اور اللہ کے حکم کا کتنا بڑی طاقت ہے، تم میرے حکم سے جا رہے ہو، تم فرعون کے پاس ہمارے حکم سے جا رہے ہو، ہمارے حکم میں بڑی طاقت ہے، جائیے۔ اللہ کے احکام بڑی طاقت ہے، لیکن ہم نے اس کو سمجھا نہیں، پہچانا نہیں ہے۔ جن اللہ والوں نے محنت کر کے اللہ کے حکم کی طاقت کو پہچانا تھا، وہ دنیا میں میرے دوستوں فقیر ہونے کے باوجود بھی، فقیرانہ زندگی میں بھی میرے دوستوں اللہ کی طاقت کی بنیاد پر بڑے بڑے بادشاہوں کے مقابلے میں اپنے آپ کو چلاتے رہے۔ ان کی طاقت ہے، یہ تو مخلوق ہے۔ دنیا کے انسانوں کے پاس جو طاقت اور قوت ہے تو مخلوق کی طاقت قوت ہے، اور اللہ کے دین کی محنت اور دعوت کرنے والوں کے ساتھ جو طاقت قوت ہو تو اللہ کی طاقت ہے، خالق کی طاقت ہے۔ اللہ تعالیٰ شانوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان کے بھائیوں کو جب فرعون کے پاس بھیجا اور ان کا کہا میاں ڈر لگتی ہے کچھ ہمارے ساتھ زیادتی کر لے گا، تو اللہ نے کہا لا تخافا، ڈرو مت، اننی معکما، میں تمہارے ساتھ ہوں، میری پوری طاقت، میرا پورا غیبی نظام تمہارے ساتھ ہے، کیوں ڈرتے ہو؟ اس امت کو اللہ نے اپنی نبی کی نیابت میں جو میرے بھائیوں دعوت کی عظیم محنت کی ذمہ داری دی ہے، اس کے بعد اس امت کو اللہ تعالیٰ شاہ نے اپنی مدد اور نصرت کے وعدے کیے ہیں، اور اللہ تعالیٰ شاہ نے اللہ کی نصرت اور مدد کو حاصل کرنے کے لیے اللہ نے اس امت کو 5 وقت کی نماز دی ہے، نماز زبردست طاقت ہے۔
نماز اللہ کی غیبی نظام اور خدا کی غیبی قدرت سے فائدہ اٹھانے کا راستہ ہے. اور نبی کی امت میں صبح کسی کو 2 مہینے دی، اس امت کو 5 نمازیں دی ہیں. اور یہ 5 نمازیں اس لیے دی ہیں کہ ان نمازوں کو پڑھ کر اس کے بعد تمہارا جو بھی بڑے سے بڑا مسئلہ ہو اللہ کے سامنے پیش کرو. اللہ تمہارے مسئلے کو اپنے قدرت سے اثر کر دے گا. اس لیے اذان میں اس کو سمجھایا ہے امت اللہ نے. ایک جب کہا اللہ بڑے ہیں، اللہ کی بڑائی کو دل میں اتار، اور اللہ کے سوا ہر بڑے کی بڑائی کو دل سے نکال. اللہ کی بڑائی اپنی حقیقت کے ساتھ اس وقت تک ہمارے دلوں میں نہیں سمجھی جائے گی جب تک خدا کے غیر کی چھٹائی دل میں نہ آئے. اللہ تو خیر پڑھ، یہ پڑھ کا مسئلہ نہیں ہے. آج کا مسلمان جو ہے سب مانے گا بات کو پڑھ. یہ پڑھ کے بعد جس خدا کے غیر کا تعلق اس کے دل میں لیے ہوئے ہے اس کو لا کے رکھتا ہے. ہمارا سب اس میں دکھائی میرا جو اللہ نے ایک عظیم محنت کی ہے. ختم نبوت والی محنت، جس میں اللہ کے ہاں سے ختم نبوت والی محنت کی کتنی قوت اللہ کی ہے، وہ طاقت و قدرت پوری ہمارے ساتھ ہے. اور اللہ تعالیٰ شاہ کی وہ تمام مدد ہے جو اللہ تعالیٰ شاہ نے اپنے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو مدد کے وعدے کیے ہیں، اس امت کے ساتھ ہے. انا لننصر رسلنا والذین آمنوا فی الحیاۃ الدنیا. ہماری مدد تمہارے ساتھ اگر تم ایمان والے ہو. والذین آمنوا ہے تم ایمان والے ہو. جو ایمان ہم چاہتے ہو ایمان بناؤ گے اور وہ دعوت کے راستے سے بنے گے. خدا کے غیر جن کا تاثر لے کر آج ہماری زندگیاں اجڑی ہوئی ہیں، بگڑی ہوئی ہیں، اور ہمارا دین بے جان بے دوست ہو گیا ہے، ان تمام کو جتنا نسبت خدا بندی پر ہم قربانی کے ساتھ چھوڑیں گے اور چھوڑ کر اللہ کی بڑائی کی دعوت اور اللہ کے دین، اللہ کے مدد کی میں دوست و دعوت کو جتنا ہم لوگوں کے سامنے جا کر کہیں گے، اتنا اللہ اپنے غیر کا تاثر ہمارے دل سے نکالے گا اور اپنے ذات آنے کا تاثر ہمارے دل کو اتارے گا. قربانی شرط ہے. پورا جو نظام حضرت یاسر رحمۃ اللہ علیہ نے اس امت کو اللہ سے منوا کر دیا ہے کہ بھائی ہر آدمی اپنے دین کے لیے 10واں حصہ اپنی جان اور مال کو لگائے. 10واں حصہ اگر یہ امت لگا دے گی اور یہ امت 10ویں حصے کی قربانی دے دے گی تو اللہ کی مددیں جو صحابہ کے ساتھ تھیں وہ مددیں خدا اس امت کے ساتھ کر دے گا. ہم سے زیادہ نہیں چاہتا لیکن 10واں حصہ قربانی ہم دیں. اور 10ویں حصے کی قربانی کی ایک ترتیب حضرت صاحب نے امت کی تمام کو دی ہے. مالدار ہے، غریب ہے، بادشاہ ہے، وزیر ہے، کوئی بھی ہے، علماء ہے، سب کو اللہ کی 10ویں حصے کی قربانی کا نظام دیا ہے کہ 10واں حصہ لگاؤ جان اور مال، اور اپنی زندگی کی قربانی، اپنے آپ کو قربانی میں ڈالو. قربانی کے ساتھ اپنی مرضی کی تبدیل نہیں. کسی میں آئے تو کر دیا، نہیں آئے تو نہیں دیا. دنیا کے کام آ گئے تو دین کی محنت کو اپنے آگے پیچھے کر دیا. تو پھر کام تو ہو جاتا ہے لیکن قربانی کے بغیر بھی کیا ہوتا ہے. وہ کہتا ہے ڈالو لیکن کیسے دے رہے ہو؟ وقت دے رہے ہو، جو آپ نے طے کیا اس وقت چلے جاتے ہو. یہ دنیا کے کام آئے تو آپ اس کو پیچھے کر دیتے ہو. تو 3 دن لگ جائیں گے لیکن اس 3 دن کی بنیاد پر جو چاہا جا رہا ہے وہ نہیں ہوگا. روزانہ 2.5 گھنٹے کیوں مانگے ہیں؟ کہ 24 گھنٹے کا 10واں حصہ 2.5 گھنٹے ہے. اس 2.5 گھنٹے کو اپنی ضرورت سمجھ مجھے میرا ایمان بنانا ہے. اسی کا اللہ تعالیٰ شانوں میں
مجھ سے جو مطالبہ ایمان کا کیا ہے وہ تو صحابہ والا ایمان کا مطالبہ کیا ہے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ. منافقین سے ہی کہا گیا تھا، وہ بھی کلمہ پڑھنے والے تھے منافقین، وہ بھی اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے. لیکن جب ان سے کہا گیا کہ جیسے صحابہ، نبی کے صحابہ جانسا صحابہ کا جیسے ایمان ہے ایسا تم ایمان لاؤ. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا، ایسا ایمان لاؤ كَمَا آمَنَ النَّاسُ. مفسرین تمام متفق ہیں اس پر کہ الناس سے مراد اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. ان سے جس ایمان کا مطالبہ ہو صحابہ والے ایمان کا مطالبہ، ایمان بالغیب، ایمان بالغیب. قالوا آمنوا كما آمن الصحابہ. تو منافقین جو تھے یہ صحابہ کو حقوق بیوقوف کہتے تھے. وہ منافقین ایسے الٹی سیدھی باتیں کرتے رہتے تھے. ان کے جیسا ہم ایمان لا رہے ہیں. ہاں، قیامت تک کے آنے والے ایمان والے جتنے بھی ہیں ان سے اس بات کا مطالبہ ہے کہ تم وہ ایمان بناؤ جو صحابہ کا ایمان تھا. اور صحابہ کا یہ ایمان بنا تھا میرے دوستوں، خدا کے دین کے تقاضوں پر اپنی چاہتوں کو چھوڑ کر اور اپنی دنیا کی جتنی قربانی کا مطالبہ ہے اتنی قربانی دے کر صحابہ نے جب اللہ کے راستے میں اپنے آپ کو تھکایا اور تکلیفیں اٹھائی برداشت کی، اس پر اللہ تعالیٰ شاہ نے ان کا یہ ایمان بنانے والے ذات کو اللہ کیا ایمان بنا. اور ایسا ایمان بنا کہ انہیں میں دوستوں دنیا کی زندگی میں وہ خوشحال زندگی، فقر و فاقے میں خوشحال زندگی. انہیں کسی تکلیف والی چیز نے کبھی انہیں پریشان نہیں ہونے دیا. وہ اندر سے سکون اور چین والے تھے. وہ میرے دوست کو تیر آ رہا ہے، کہتے فرفست و رب الکعبہ، ہم کعبے کی رب کی قسم میں تو کامیاب ہو گیا. جان دے رہے ہیں اور جان دیتے ہو میرے دوستوں فست و رب الکعبہ کہہ رہے ہیں. اللہ کے لیے جان دینے کا شوق پیدا ہو گیا ان کے دلوں میں. ہاں، عہد میں ایک صحابی دوسرے صحابی سے کہہ رہے ہیں ارے جنت کی خوشبو تو عہد کے پہاڑ کے پیچھے سے آ رہی ہے. یہ اندر ایمان بنا، تقویٰ بنا ہے، توکل بنا ہے، اللہ پر بھروسہ. کیسا توکل؟ سمندر آ رہا ہے اور اس سمندر میں اپنے گھوڑوں کو ڈالے اللہ کے بھروسے پر، میرا ہمارا اللہ میں پار کرے گا. پار کر دیا اللہ کی مدد کے بھروسے پر. میرے دوستوں اپنے زمانے کا زبردست طاقت رکھنے والا دعوے دار میرے دوستوں کسرا کے محل میں اور میرے دوستوں قیصر کے محل میں جا کر انہوں نے اللہ کی بات کو بیان کیا ہے اور خدا کی بڑائی کو بولا ہے. کوئی تعصب نہیں رہا. دنیا کی بڑی بڑی طاقت ہے اس زمانے کی. آج کے دور میں بڑی طاقت ہے جن کو لوگ کہتے ہیں ہوں گے وہ اپنے ذوق میں بڑی طاقت نے کرنا ہی کی ہے. لیکن اس زمانے میں پوری دنیا میں جو حکومت کرنے والے تھے ان دو بڑی طاقتوں کے مقابلے میں صحابہ نے اللہ کی بات کو دیکھ جا کر پیش کیا ہے. کوئی تعصب نہیں ہے. صحابہ کے واقعات علماء اگر اس میں ہیں تو وہ خطوط شام پڑھیں. خطوط شام صحابہ کون تھے اور صحابہ کی عورتیں کون تھی؟ خولہ کون تھی؟ خولہ رضی اللہ تعالی عنہ، ایک خاتون، اور خاتون کے اندر اللہ کی بڑائی اور رحمت اور اللہ کی قدرت اور خدا کی طاقت پر بھروسہ اور اعتماد کتنا تھا. ہاں،
مسلمان کے پاس سب سے بڑی طاقت ایمان کی طاقت ہے، اور اللہ کی مدد کے لینے کا سہارا سب سے بڑا ہے تو ایمان اور نماز ہے۔ اور مسلمان دنیا کے انسانوں کے دلوں کو دیکھنے کے لیے اس کے پاس سب سے بڑا ہتھیار اخلاق ہے۔ ہم کسی کے دشمن نہیں ہیں اور ہمارا کوئی دشمن نہیں۔ شیطان کو اللہ نے دشمن کہا ہے، وہ ہمارا دشمن ہے، اور ہم کسی کا برا نہیں چاہتے۔ ہمارے اندر ہمدردی ہونی چاہیے اور تمام انسانوں کی ہمدردی کو لے کر ہم زندگی گزاریں۔ اور میرے دوستوں، دنیا کے کمانے کے چکر میں پڑنے کے بجائے دنیا کے انسانوں کے ہدایت کی فکر لے کر ہم اپنی زندگی کی ترتیب بنائیں اور اپنے آپ کو اللہ کے دین کے قربانی پر ڈالیں اور اللہ کے وفادار بنیں۔ جب ہم اللہ کے وفادار بن جائیں گے اور اللہ ہمیں اپنا وفادار فیصلہ کرے گا وفاداری کا، تو پھر اللہ کی پوری غیبی طاقت ہمارے ساتھ ہوگی اور دنیا کے انسانوں کے لیے ہدایت کی رائے ملیں گی۔ دنیا کے ظاہر پاس انسانوں کو جب تک اللہ کی طاقت ہم نہیں دکھائیں گے کہ اللہ کو اللہ کی طاقت کیا ہے، وہاں تک انہیں میرے دوستوں حقیقت سمجھ نہیں آئے گی۔ صحابہ نے اپنے زمانے کے انسانوں کے سامنے اللہ کی قدرت اور طاقت کو اللہ سے اتروا کے دکھایا، اور وہ سوچ میں مجبور ہو گئے کیا ہے یہ، اور اخلاق سے پیش آئے، اپنی زندگی اخلاقی بتائی۔ ہم اللہ کے بندے ہیں اور اللہ تعالیٰ شانوں کے بھیجے ہوئے ہیں، اور ہم تمہارے پاس تمہاری ہمدردی میں آئے ہیں کہ تم اللہ کو مانو، اللہ کی مانو، تو تمہاری زندگی دنیا کی خوشحال بن جائے گی۔ دنیا کے انسانوں کی زندگی کی خوشحالی کا تعلق ملک و مال سے نہیں ہے، نئی میزوں سے ترقیاتی چیزوں سے نہیں ہے، چاہے کتنا بھی بنا دیں راحت و آرام کے نقشے، لیکن جب تک انسانوں میں اللہ خدا پرستی نہیں آئے گی اور انسانوں میں اپنے خالق و مالک کی ابدیت کی زندگی نہیں آئے گی، ان کی زندگیاں خوشحال نہیں بن سکتی۔ یہ اللہ کا ضابطہ ہے۔ بلکہ جتنا آج کا انسان بھائی مسلمان جتنا اپنی مرضی اور خواہشات زندگی گزارنے کے بارے میں، جتنا خواہشات پورا کرنے میں اللہ کی نافرمانی کی راہ پر اپنے آپ کو ڈالے گا، اللہ اس کی زندگی کو تنگ کر دے گا، زندگی کم ہو جائے گی، چاہے کروڑپتی بن جائیں گے اور چاہے بڑے بڑے بنگلے بنانے زندگی گزارنے والے بنے، اور چاہے ان کے گھروں میں اے سی کے بنگلے، اے سی کی تمام چیزیں آ جائیں، لیکن زندگیاں دین سے دور ہیں، خدا کی نافرمانی پر ہیں، میری دوست زندگی تنگ ہوگی۔ عمر آرام ذکری بھائی جنوں کو معیشت بنتا، کتنی دنیا کمائیں گے لیکن تنگی ہی تنگی ہوگی۔ ہماری زندگی، ہمارا راستہ اور ہے اور دنیا میں دوسرے انسانوں کا راستہ اور ہے۔ ہمارا راستہ ایمان و اعمال کا راستہ ہے، ان کا راستہ ملک و مال کا راستہ ہے۔ ہاں میرے دوستو، ایک آدمی اپنی کار 5 لاکھ کی کار ہے، لیکن 5 لاکھ کی کار کو میرے دوستو یہ سوچتا ہو کہ یار روڈ میں تو بہت ہی بھیڑ ہوتی ہے اور بہت ہی یہ ہوتی ہے، اور یہ ریل کی پٹری ہے، اس میں زیادہ آنا جانا نہیں ہوتا، لاؤ میں اپنی گاڑی کو ریل کی پٹری پہ چلاؤں، چلے گی؟ منزل کو پہنچے گئے نہیں، یہی کہنا پڑے گا کہیں پہ تیرا راستہ تو روڈ ہے، روڈ پہ چلا، ورنہ پریشان ہوگا۔ ہاں آج کے مسلمان کا حال یہ ہے کہ آج کا مسلمان ایمان و اعمال کا راستہ چھوڑ کر ملک و مال والوں کے راستے پر رال ٹپکا کر اسی طرح جا رہا ہے اور پریشان ہو رہا ہے۔ صحابہ کے مٹھی پر جماعت تھی، اس جماعت کو خدا نے پوری دنیا میں چمکایا اور پوری دنیا میں ان کی بات کو چلا دیا، اور آج کے دور میں اس مسلمان کی کتنی حکومتیں ہیں اور دنیا کتنی اس کے حق میں ہے، لیکن سب سے زیادہ ذلیل یہی ہے۔
یہ بات سمجھائی جائے میرے دوستوں کہ ہماری زندگی کا راستہ ایمان و امان ہے. ہم اپنے ایمان کو بنائیں، اپنے بچوں کو ایمان سکھائیں، اپنے گھر کی عورتوں کو ایمان بتائیں اور ان کو کہیں اللہ کرنے والے ہیں، اللہ ہی سے ہوگا، خدا سے دعا کے ذریعے اپنے مسئلے کو حل کرا. بیماری اور شفا اللہ کے ہاتھ میں ہے. دوا کرنے سے انکار نہیں ہے، لیکن صحیح بات دل کو اتارنی ضروری ہے. ہم دوا کریں گے لیکن اس پر یقین کر کے نہیں. ہم ایم ڈی پر جگہ ہوتا ہے، ایم ڈی پر اس کے ہاتھ میں کیا ہے؟ شفا تو اللہ کے ہاتھ میں ہے. اس اللہ کے ہاتھ میں شفا ہے. دوا کے بعد اس کے پاس آؤداری کر، اس سے دعا مانگ. یہ میرے دوستو یہ بتانے کی ضرورت ہے. کاروبار کرنے سے انکار نہیں ہے، لیکن کاروبار اس لیے مت کر کے کاروبار میں زندگی بنے گی. نئی زندگی بنے ہونا نہیں کرنا ہے. کاروبار میرے اللہ کا حکم ہے. میں اسباب میں جاؤں گا، لیکن اللہ نے اسباب کے اختیار کرنے کے لیے کیوں کہا ہے؟ اللہ نے اسباب اختیار کرنے کے لیے امتحان کے لیے کہا ہے کہ اسباب میں جا کر مجھے مانتا ہے، اسباب کو مانتا ہے. جس کا یقین اسباب پر ہوگا وہ اسباب کی رعایت کے ساتھ چلے گا. وہ اذان سنے گا لیکن دکان کا کوئی بیٹھنے والا نہیں ہے، لہٰذا دکان بند نہیں کرے گا. وہ اپنی نماز چھوڑ دے گا اور میرے دوست دکان بیٹھا رہے گا. نماز ان کا 5 گھنٹہ اسی فرض کی ہے. اللہ جاننا چاہتا ہے میرا ہے کس کا ہے یہ. رضی ایسا نماشنا تجھے کیا ملے گا نماز میں؟ جس دکان کے یقین خدا کے گھر کے یقین وہی میں دوست اندر بیٹھا ہوا ہے. اب وہ نماز سے دینا کیا چاہے گا کہ نماز مجھے ملے گا؟ اس لیے بھائی میرے عزیزو ایک محنت ہے قربانی. 2.5 گھنٹے قربانی کا نام ہے. 2 گز قربانی کا نام ہے. 3 دن قربانی کا نام ہے کہ 3 دن مہینے کے 3 دن تک وقت طے کرو. اور مولانا عیسیٰ رحمۃ اللہ علیہ یہاں تک فرماتے تھے کہ 3 دن قبری لحاظ سے لگاؤ، چاند کے حساب سے. سنڈے منڈے نہیں. اسے چاند کے حساب سے لگاؤ گے تو جو چاند تمہارا 1 یا 2 3 ہر مہینے کی 1 2 3 تاریخ کو لگاؤ گے تو 1 2 3 تاریخ میں کبھی صحیح چلائے گا، اتوار آئے گا، پیر آئے گا، منگل آئے گا، بدھ جمعرات آئے گا. اور میرے دوستوں ان دنوں میں اور بہت سے کام آ جائیں گے. سب قربانی ہوتی ہے، سب چھوڑ کے جا رہے ہو. جب اللہ کے لیے سب چھوڑے گا تو اللہ کے اس کو اپنا بنا دے گا کہ ہمارا ہے. قربانی دینے والے بات کرتا سمجھ کر کے ہمارا سے کہتے ہیں قربانی والے ہمارا 16 دن 4 دن میں ہم کو قربت کیا کرتا ہوں. اپنا سمجھتا اس کو قربانی پر اپنا سمجھتے ہیں سب. ہاں اللہ کیا قربانی ہے سب کتنی قربانی ہے. 3 دن اور 3 دن کے معنی 72 گھنٹے. 3 دن 3 راتیں دینی ہے. وہ دینی ہے اور میرے اپنے لیے دینی ہے، میرے ایمان کے لیے دینی ہے. امت میں خدا صحیح محسوس نہ کر دے. اس بنیاد پر مجھے 3 دن لگانے ہیں اور جس 3 دن کے لگانے پر مجھے اللہ ملے گا اور میری آخرت بنے گی اور اس دنیا ایک کمی نہ کی محبت میرے دل سے نکلے گی. اس کے لیے دنیا کے خاطر دنیا کے کاموں کے لیے جانا ہوتا ہے اور جمعہ کے دن جانا ہوتا ہے تو جمعہ کے دن صبح اٹھ کے غسل کر کے تیار ہو جاتا ہے. سوتا رہتا نہیں ہے. دنیا کی قدر اس کے دل میں ہے. آدمی کو شوق جیسے عید آتی ہے اور عید کے دن آدمی شوق میں صبح سے اٹھ کر تیاری کرنے لگ جاتا ہے. اس سے زیادہ شوق 3 دن جانے کا دن آئے اس سے زیادہ شوق اس میں ہو. 10 کے دن اس سے زیادہ فکر ہو. یہ قربانی دینے لیے ہوئے 3 دن، یہ 4 سال کا چل رہا ہے 7 سے 4 مہینے جو قربانی کے ساتھ محنت ہے.
مجھے محرم سفر ربیع الاول جانا ہے تین چار مہینے. اب 4 مہینے جانے میں انہیں مہینوں میں پتہ نہیں کیا کیا دنیا کے کام آئیں گے. شادیاں آئیں گی، وہ آئے گا، سب کی قربانی دینی پڑے گی اس کو. اس قربانی پر میرے دوستوں حضرت مولانا فرما کرتے تھے جب ہمارے گھروں میں قربانی دیتے دیتے ہمارے بچوں کے جسموں پر کپڑے نہیں رہیں گے اور ہمارے لفافے آئیں گے، اس پر اللہ دنیا میں ہدایت کا چلائے گا. ابھی تو ہم نے اتنے قربانی نہیں مانگے جا رہے. ہمارے گھوسلے میں ہمارے ساتھی بے شک محنت کر رہے ہیں، محنت میں تھک بھی رہے ہیں، لیکن میرے دوستوں ہماری محنت میں ذرا سی قربانی کی ترتیب آ جائے. ایک ذرا قربانی کی ترتیب، ہم اپنی مرضی سے نکل جائیں، ہم اپنے آپ کو تابع کر دیں اور اپنی محنت کی ترتیب میں اپنے آپ کو جما دیں اور دنیا کی قربانی پر اپنے آپ کو ڈال دیں. قربانی تو ہوگی ظاہر میں، لیکن اللہ کی مدد اس کے پیچھے بہت ہو جائیں گی، ہماری زندگی بن جائے گی. پھر ایمان کی تعلیمات کی قوت جب دل میں آئے گی نا تو پھر نماز جماعت کے ساتھ تکبیر تحریمی کا ساتھ پڑھنے وقت چین نہیں پڑے گا. اذان کے بعد ہمت نہیں پڑے گی باہر کھڑے رہنے کی. میرے اللہ کا فرمان آ گیا ہے، بلاوا آ گیا ہے. پھر وہ واقعات پڑھتے ہو جو سیٹی فضائل میں کہ ایک بزرگ کا میں 40 سال سے جب تک اذان سے پہلے مسجد میں پہنچ گیا ہوں، 40 سال تک کہ اذان جب مسجد میں تھا اور پھر اذان ہوئی ہے. ایک بزرگ کہتے ہیں میں نے 30 سال کسی کی پیٹھ نہیں دیکھی، میں نے پہلی سب پہ نماز پڑھی ہے. یہ کیا؟ یہ اندر کے ایک شوق، اندر کی ایک لذت ہے جو آدمی کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے. اس میں بھائی میرے عزیز ہو، اس وقت کی تقاضا جو ہمارے ساتھیوں سے ہے کہ اپنے آپ کو قربانی پر ڈالو. اپنے 2.5 گھنٹے طے کرو، اس 2.5 گھنٹے میں کوئی بھی کام آئے اس کو نہیں چھوڑنا ہے، اللہ کے دین کے تقاضے پورا کرنا ہے. اپنے مہینے کے 3 دن آپ کے طے ہیں، اس میں کسی کی بھی شادی آئے کہ بھائی میرے 3 دن ہیں میں نہیں رہ سکتا. یہاں تک کہ تمہارے گھر والے، تمہارے خاندان والے جب کوئی نکاح کی تاریخ دینا چاہے تو تمہیں پوچھے کہ تمہارے 3 دن کون سے ہفتے میں ہے بھائی. وہ تمہارے تابع ہو، تم ان کے تابع نہ ہو. جب آپ اللہ کے تابع ہو جاؤ گے تو پوری مخلوق کو خدا تمہارے تابع کر دے گا اللہ کے دین کے تقاضوں پر. مشکل نہیں ہے، یہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے. یہاں اللہ کے زمانے 3 دن لگاؤ، اللہ کے لیے لگاؤ، اللہ کے لیے لگاؤ، پورے لگاؤ، اللہ کے نبی کے طریقے میں لگاؤ. اللہ کے نبی کی دین کی محنت کا تقاضا تو قربانی ہے. گھر میں کھانا نہیں ہے، پیٹ میں پتھر مانگے لیکن دین کے تقاضے پورے کر رہے ہیں. ہمارے پاس وہ حالت نہیں، ایسے حالت آئے گا کہ نہیں؟ ہم تو کمزور ہیں، لیکن جتنا ہمارے بس میں ہے اس پر اللہ ہمارے بس میں ہے. دن چھوڑو، جمعہ کے دن چھوڑو. اب دعوت کا کام کرنے والا اور وہ صبح سوتا رہے کیسے ہو سکتا ہے؟ اپنی چاہتوں کو چھوڑنا ہے، نیند کو چھوڑنا ہے، تہجد میں اٹھنا، خدا کے سامنے رونا. تہجد کے معنی یہ نہیں ہے اٹھا پھر کا پیٹ الحمد تہجد پڑھو، اس کا نام تہجد تھوڑا ہے. تہجد تو میرے بھائیوں شوق کے ساتھ میرے اللہ کے ساتھ مناجات کرنے مجھے اللہ سے بات کرنے کے لیے. اللہ کے نبی کی سنت ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر اپنی 8 رکعت تہجد کی نماز پڑھتے تھے. ہم 8 رکعت پڑھیں اور لمبی رکعتیں پڑھیں اور نماز کے بعد پھر رونے کے لیے مستقل بہت دیر رکھتے ہیں اللہ کے سامنے رونے کی لوسن کہ میرے مسائل ہیں، میری مشکلات ہیں. ہماری مسجد کے ساتھ ہم محنت کرنے کے بعد میرے بھائیوں وقت پر نہیں آ رہے ہیں، ہم اللہ سے اٹھ کر روئیں کہ اللہ ہمارے ساتھیوں کو تو ہمت دے، ان کو توفیق دے، کام صحیح نہج پر آنا چاہیے.
صحابہ جب دنیا کے قوموں کے پاس جاتے تو 3 دن کی مہلت مانگتے تھے کہ 3 دن مہلت ہے، 3 دن کے بعد جو کرنا کر لو، اور 3 دن کی مہلت بھی دیتے تھے ان کو اللہ سے مانگنے کے لیے کہ 3 دن اللہ سے معاملہ کر لیں گے پورا۔ ہماری قربانی کے ساتھ 3 دن نہیں لے کریں تو جماعتیں جاتی ہیں 3 دن کی جماعت لے کے نہیں آ سکتی۔ 3 دن قربانی نہیں ہے تو وہ کیا قربانی دیں گے؟ گیہوں ڈالو تو گیہوں ہوں گے۔ ہماری قربانی کے ساتھ ہم جائیں گے پھر ان کو قربانی پر دعوت دیں گے اور قربانی پر آئیں گے۔ ارے محنت کرنے والوں نے تو گھر میں میدوں تو گھر بنانے کے لیے کھڑا ہوا ہے، کڑیے وہاں گھر بنا رہے ہیں اور اسی حال میں تشکیل تک لے گئے۔ قربانی ہے، قربانی سے قربانی دن میں آئیں گے۔ آپ دیکھیے اپنی محدود مسجد کے تقاضے جو ہیں ان تقاضوں پہ جو وقت دے رکھا آپ نے اس وقت میں دنیا کا کوئی بھی کام نہیں۔ اور جب اس دنیا کو اللہ کے لیے قربان کرو گے اس دنیا کو اللہ تمہارے قدم میں ڈالے گا اور تمہارے کام اللہ بنائے گا اور تمہیں پتہ بھی نہیں ہوگا کیسے بنے گا۔ ہم نے بھی اپنی اس محنت کو سمجھا نہیں ہے۔ ایک آدمی دنیا میں محنت سے کسی حکومت کا بندہ بن جائے، ارے تو اللہ کے دین کا کام کر رہا ہے، اللہ کی دین محنت کر رہا ہے، تو اپنے مقام کو پہچان کہ تجھے اللہ نے اپنے نبی والی محنت کے لیے قبول کیا ہے۔ اللہ تجھے بہت کچھ دینا چاہتا ہے بشرطے کہ تو اللہ کے ساتھ وفاداری کا معاملہ کرے۔ 10 دن 10واں حصہ دو دن کو روزانہ کے 2.5 گھنٹے اپنی ضرورت اور اپنی ذمہ داری سمجھ کے دو، کسی پر احسان نہیں ہمارا، یاد رکھو۔ اللہ تعالیٰ شانوں نے صحابہ سے کہا ہے ان تتولوا یستبدل قوما غیرکم ثم لا یکونوا امثالکم، اگر تم نے ہمارے دین کے تقاضوں سے ذرا بھی روح کی تو یاد رکھو ہم تم کو ہٹا کر دوسروں لے آئیں گے۔ ہماری اپنی ضرورت ہے، ہماری اپنی ضرورت ہے، ہم اللہ کے محتاج، اللہ ہمارا محتاج نہیں ہے، اور اللہ قدردان ہے اگر ہم اللہ کے دین کی محنت کو اللہ کے لیے کریں گے اور اللہ کے دین کے تقاضوں کو پورا کریں گے تو اللہ ہم سے خوش ہو کر ہمیں اپنی شان دے گا۔ وہ شکور ہے، شکور اپنے بندوں کی محنتوں کی بڑی قدر کرنے والا ہے۔ ہاں بھائیو، یہ مجمع ہمارا جو ہے جو ماشاءاللہ ہفتے وار اجتماع میں پابندی کرتا ہے، 3 دن بھی لگاتا ہے اور میں تو دین کے تقاضوں پر میرے اپنے آپ کو ڈالتا ہے، ہم ان سے اتنی گزارش کریں گے کہ وہ اپنے آپ کو قربانی پر لائیں، اپنی مرضی پر تبلیغ کو نہ کریں، اپنی مرضی پر نہیں، ہم تبلیغ کے تابع ہوں، تبلیغ کو اپنے تابع نہ کریں۔ ہاں 3 دن تو 3 دن 72 گھنٹے ہیں، 72 گھنٹے کا نام 3 دن ہے، اور جماعت کا نکلنا ہمارے بزرگ کی منصوبوں کا فرمان یہ ہے کہ جماعت اپنی بستی سے ایسے وقت میں نکلے کہ جس جگہ اس کو جانا ہے وہاں پہنچ کر اس دن کا مشورہ، اس دن کے 2 گھنٹے کی تعلیم صبح کی، اس دن کے 24 گھنٹے کے تمام اعمال ہونے چاہیے، خصوصی گشت، عمومی گشت، تشکیلی گشت، یہ سب گشت اس دن پورے ہونے چاہیے، ایسے وقت میں گھر سے نکلے یہ۔ ہمارے 3 دن یوں لگے، یہ مجمع اگر 3 دن اپنے آپ کو قربانی پر لے آتا ہے تو ان کے پیچھے چلنے والا پورا مجمع جائے گا، اور آپ دیکھیں گے کہ تھوڑے دنوں میں بستی کا حالات کچھ اور ہوں گے۔ یہ مت گوائیے، جو کچھ ہو رہا ہے اس کا علاج نبی والی محنت ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ شاموں شراب خوریوں کو اور شراب خوروں کو راتوں میں خدا بندی کرے گا، اور جوا بازیاں کرنے والوں کو راتوں کو خدا بندی کرے گا، اور امت کو
نقصان پہنچانے والوں کو خدا راتوں کو تنبیہ کرے گا. یہ ہوگا، محنت تو کرو، قربان کراؤ. کوئی زیادہ قربانی دینے کی ضرورت نہیں ہے. جمعہ کے دن فجر میں اگر ہم تیار ہو کے آ جائیں کیا مشکل ہے کہ نہیں. فجر کے بعد جو ہمارے ساتھی جن بھائیوں کی تشکیلیں کرتے ہیں اور قربانیوں کو تیار کرتے ہیں ان پر ہم میرے دوستوں اپنی محنتوں کو ضائع نہ ہونے دیں. انہیں میرے دوستوں جمعہ کے دن نماز میں ہمارے محلے میں صبح 5 بجے وہ بچے جو حافظ ہوتے ہیں ان کو اٹھانے کے لیے صبح 5 بجے بچے آتے ہیں اور صبح 5 بجے اٹھا کے لے جاتے ہیں. ہم اللہ کے دین کے کام کے لیے نہیں اٹھ سکتے. وہ دعوت کی محنت جو دنیا میں تمام چیزوں کو زندہ کرے گی. یہ حافظ قرآن کہاں سے بننے والے بنے؟ یہ دعوت کی محنت کی برکت ہے. یہ گھر گھر میں حافظ قرآن بننے کا راستہ کیوں کھولا؟ اتنی عظیم محنت کے لیے ہم 5 بجے بھی اٹھ سکتے. اگر ہماری آنکھ نہیں کھلتی تو ہم اپنے ساتھی کو کہتے ہیں مجھے 5 بجے کو اٹھانے نہیں چاہیے. دنیا کے کاموں میں الارم کے زیادہ ہو جاتا ہے. ہم کیسے نہیں سکتے اتنے بڑے کام کے لیے جو بنیادی محنت ہے جس پر دنیا میں دین زندہ ہوگا، دنیا کے انسانوں کی ہدایت کی راہیں کھلیں گی. اتنی عظیم محنت کے لیے ہم اٹھے. اپنی ذمہ داری سمجھیں. یہ مجمع ہمارا اگر یہ اپنے آپ کو اپنے بزرگوں کی بتائی ترتیب پر اہتمام کے ساتھ اپنے آپ کو جمائے گا، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہماری محنتوں پر دین کو زندہ کرے گا. ہماری بستی میں کہ دنیا میں تقاضے علاقوں میں تقاضے پورے ہوں گے اور جان مال خدا لگوائے گا اور جتنا لگاؤ گے اتنا اللہ دے گا. اسی میں بھائی آبادہ سے میری کوئی تشکیل نہیں، میری ایک ہی تشکیل ہے. یہ پورا مجمع اپنی ذات سے اللہ کے ساتھ معاملہ کرے کہ نہیں انشاءاللہ ہم اپنے بڑوں اپنے بزرگوں کی بتائی ترتیب کے مطابق قربانی کے ساتھ اس ترتیب پر اپنے آپ کو خود کو پابند کریں گے اور اپنے ساتھ جتنے بھی لوگوں کو تشریح کریں گے اسی ترتیب کے ساتھ ان کو بھی پابند کرنے کی کوشش کریں گے. انشاءاللہ بھی نہیں بولو ابھی دیکھو سوچو کہ مجھے کرنا ہے. کتنے دنوں سے ہماری خوشامد ہو رہی ہے، کتنی مرتبہ ہمیں کہا جا رہا ہے. اپنی مسجدوں کے میں تو ماہانہ مشوروں میں اس کو کہا جا رہا ہے، ہفتے والے اجتماع میں تو کہا جا رہا ہے، بار بار اس کو کہا جا رہا ہے کہ بھائی محنت قربانی کے ساتھ کرنی ہے. محنت اپنے بڑوں کی منشا کے مطابق کرنی ہے تاکہ ہماری بھی بن جائے اور خدا کی مخلوق کی بن جائے. ہمارے گھروں میں دین آئے، ہمارے بچوں میں دین آئے، ہمارا ماحول دیندار بنے. دنیا میں اس امت مسلمہ کی زندگی کا خدا صحیح کر دے تاکہ اس امت کی ذلت کو عزت سے بدلے بنا، اس امت کا حال بدلے. فکر کرنے کی بات ہے. اللہ تعالیٰ شانو آپ حضرت کہاں جماعتیں لے کے جا رہے ہیں، آپ سے اللہ کام دے رہا ہے. اللہ کرے ہم پوری ہندوستان میں دین کی صحیح محنت اور صحیح نہج پر زندہ ہونے کا ذریعہ بن جائے. اگر ہم اپنے آپ کو اس رخ پر ڈال کر اس پر جمع کر ہم میں سے جماعتیں لے کے جائیں گے تو اللہ تعالیٰ ہم سے دنیا کے علاقوں میں اسی طرح سے کام دے گا. تو آدمی جو کرتا ہے اس کی دعوت دیتا ہے. آدمی جس قربانی کی سطح پر ہوگا اس کی دعوت بھی اسی قربانی کی سطح کی ہوگی علاقوں میں، اور وہی زندہ ہوگا اور اس کی ضرورت ہے سب. اللہ ہمیں ذریعہ بنا دے، اس کا احسان ہے. طے کرو گے، نیت کرو گے، اللہ سے معاملہ کرو گے، پھر اللہ سے کہو گے، اللہ تعالیٰ ہمارے بھی آسان کر دے گا اور ہوگا. اور انشاءاللہ ہمارے بعد والوں کو ہم ایک محنت پر ڈال کے جائیں گے. ہمارے مرنے کے بعد یہ ہماری دعائیں کریں گے. ہمارے قبروں پر آئیں گے، اپنے ماں باپ کے قبروں پر نہیں جاتے، یہ تمہارے قبروں پر آئیں گے کہ یار یہ لوگ ہمارے لیے کیا کر کے گئے. ہمارے بھائی شہید میاں، بڑے شہید میاں، وہ شہید میاں کا انتقال ہوا میں دوستوں دہلی میں، اور دہلی سے ان کا جنازہ آیا بھوپال میں.
تو راستے میں جتنے شہر آئے ان شہروں میں ان کا جنازہ جب بھوپال آ رہا تھا، راستے میں روڈوں پر لوگ آئے، روک کر ان کی نماز جنازہ پڑھی انہوں نے، ان کے بچے نے ان کی تشکیل کی، جماعت نقد روانہ کی، پھر آگے بڑھے۔ اور جب بھوپال پہنچے تو بھوپال دیکھا تو بھوپال میں جس محلے میں رہتے تھے اس محلے کی ہندو عورتوں نے اس دن کھانا نہیں پکایا غم کے مارے، اور بھوپال کا بازار اس دن بند ہوا، کوئی نے کہا نہیں تھا ان کو، اور کلیکٹر پوچھنے میں مجبور ہو گیا کہ کون کون ایسا آدمی مر گیا جس کی بنا پر یہ بازار بند ہے۔ اور جب میرے دوستوں شہید میاں کا جنازہ گھر سے قبرستان کی طرف جانے لگا تو وہ تمام پہلوان، جن پہلوانوں کو شہید میاں ہر سال کوشش کر کے محنت کر کے اپنے ساتھ چلے میں لے کے جایا کرتے تھے، وہ تمام پہلوان شہید میاں کی جنازہ نکل رہا ہے اور یہ رو رہے ہیں، اور روتے روتے کہہ رہے شہید میاں راستے میں ہی چھوڑ دیا، وہ یہ کہہ رہے روتے روتے شہید میاں راستے میں ہی چھوڑ دیا۔ ایک یہ بھی زندگی ہے، ایک یہ بھی موت ہے۔ اس میں بھائی اللہ کے لیے کہہ رہے ہیں اپنے آپ کو محنت کراؤ، صحیح ترتیب پر آؤ، اپنے بزرگوں کی ترتیب پر آؤ، اس کے لیے قربانی دو، اپنی چاہتوں کو چھوڑو، نیند کو چھوڑو، اپنی دنیا کی خواہشات کو چھوڑو، اپنے آپس کی محنت سے جو تمہارے پروگرام ہوتے ہیں، جو پروگرام دعوت کے کام میں حرج کر رہے ہیں، ان پروگراموں کو چھوڑ کر اللہ کے دین کی محنت کو اہمیت دے کر اپنے دین کے تقاضوں کے مقابلے میں ہر چاہت کو چھوڑ کر قربانی دے کر میرے دوست ہم محنت کریں گے، اللہ تعالیٰ شاء اللہ انشاءاللہ ہمارے لیے اور پوری امت کے لیے خیر کی فیصلہ کرے گا۔ سب تیار ہو؟ ارے سب تیار ہو؟ کون کون تیار ہے؟ کھڑے ہو جاؤ، کون کون تیار ہے؟ کھڑے ہو جاؤ۔